معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اویکنگ نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سچ کا ساتھ میں آپ کا میزبان سید بختیار الدین قادری۔ آئے سب سے پہلے سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ افغانستان قندھار پولیس ہیڈ کوارٹر پر خودکش حملہ، 35 افراد زخمی۔ وزیر اعظم مودی نے انویسٹ انڈیا کو اقوام متحدہ کا ایوارڈ جیتنے پر مبارکباد دی۔ ریلائنس انڈسٹریز کے چیئرمین مکیش امبانی نے کہا، ہندوستان میں جلد آئے گا 5G انقلاب، ڈیجیٹل بنے گا انڈیا۔ لو جہاد اور انسداد گوکشی قانون کا مقصد نفرت کو ہوا دینا ہے۔ کانگریس کی طرف سے ان قوانین کی مخالفت جاری رہے گی۔ ضمیر احمد خان۔ گاندھی جی کے قاتلوں کے آگے نہیں جھکیں گے، ممتا بنرجی۔ کسانوں نے پیش کی مذہبی رواداری کی مثال، مسلمانوں نے ادا کی نماز، حفاظت پر مامور رہے سکھ نوجوان۔ کسانوں کا احتجاج، انٹرنیٹ منجمد کرنے والے آلات سنگھوں سرحد پر نصب، اب تک کے واقعات کی جانکاری۔ تلنگانہ میں بھارت بند، وزراء اور TRS قائدین کی شرکت۔ آندھرا پردیش میں عجیب و غریب بیماری کے پھیلاؤ سے لوگوں میں خوف۔ آندھرا پردیش میں ہیلتھ ایمرجنسی نافذ کی جائے، چندرا بابو نائیڈو۔ سماج کے سیوک کے نام سے مشہور سید صلاح الدین نے بھی بھارت بند کے سلسلے میں اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کر احتجاج منظم کیا۔ انڈین یونین مسلم لیگ کڑپا کی جانب سے کڑپا احتجاج اور بند کا اہتمام۔ ضلع کڑپا میں بھارت بند کا ملا جلا اثر، اپوزیشن جماعتوں CPI، CPM، کانگریس، مسلم لیگ اور دیگر جماعتوں نے احتجاج منظم کیا۔ پنور شہر میں آج انڈین یونین مسلم لیگ کی جانب سے بھارت بند اور احتجاج منظم کر کے مرکزی حکومت کے کسان دشمن قوانین کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا۔ اب آئیں خبریں تفصیل کے ساتھ ملاحظہ کرتے ہیں۔ افغانستان قندھار پولیس ہیڈ کوارٹر پر خودکش حملہ، 35 افراد زخمی۔ افغانستان کے صوبے قندھار کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ضلع دامن کے پولیس ہیڈ کوارٹر کے قریب ہونے والے ایک بم دھماکے میں 3 درجن کے لگ بھگ افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ عہدیداروں نے بتایا کہ اس حملے میں ایک منی ٹرک استعمال کیا گیا، جسے پولیس ہیڈ کوارٹرز کے قریب دھماکے سے اڑا دیا گیا۔ حملے سے عمارت کے کچھ حصوں کے ساتھ ساتھ قریبی مکانوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ وزیر اعظم مودی نے انویسٹ انڈیا کو اقوام متحدہ کا ایوارڈ جیتنے پر مبارکباد دی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ہندوستانی قومی سرمایہ کاری کو فروغ دینے والی ایجنسی انویسٹ انڈیا کو اقوام متحدہ انویسٹمنٹ پروموشن ایوارڈ 2020 جیتنے پر مبارکباد دی۔ مودی نے منگل کو ایک ٹویٹ پیغام میں کہا، انویسٹ انڈیا کو اقوام متحدہ کا انویسٹمنٹ پروموشن ایوارڈ 2020 جیتنے پر مبارکباد۔ یہ ہماری حکومت کے ذریعے ہندوستان کو دنیا کی سب سے پرکشش سرمایہ کاری کی منزل بنانے اور تجارت میں آسانی کو بہتر بنانے کے لیے کیے گئے کام کا ثبوت ہے۔ Will spur it on to achieve greater levels of excellence. This award is also a testimony to the relentless efforts of the Honorable Prime Minister Modi at bringing the ease of doing business, the ease of living, and making India the most preferred investment destination. ریلائنس انڈسٹریز کے چیئرمین مکیش امبانی نے کہا، ہندوستان میں جلد آئے گا 5G انقلاب، ڈیجیٹل بنے گا انڈیا۔ انڈیا موبائل کانگریس چوتھا یونٹ آج سے شروع ہو گیا ہے۔ اس کے افتتاحی سیشن سے خطاب کرتے ہوئے مکیش امبانی نے کہا کہ ہندوستان کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ملک کو آفات اور وبا جیسی پریشانیوں کے دور میں اس مشن نے عام لوگوں کا کافی ساتھ دیا ہے اور آگے بھی ہمارا ملک ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی راہ پر اسی طرح آگے بڑھے گا۔ Unprecedented acceleration. India can and India will prove cynics wrong by becoming a $5 trillion economy. It will be a more equal India
with increased incomes, increased employment, and improved quality of life for 1 billion Indians at the middle and the bottom of the economic pyramid. India has the historic opportunity to become the world's preeminent digital society with ease of living for all. لو جہاد اور انسداد گوکشی قانون کا مقصد نفرت کو ہوا دینا ہے۔ کانگریس کی طرف سے ان قوانین کی مخالفت جاری رہے گی۔ ضمیر احمد خان۔ ریاست میں بی جے پی حکومت کی طرف سے لو جہاد مخالف قانون اور انسداد گوکشی قانون لانے کا اعلان محض اس لیے کیا جا رہا ہے کہ آنے والے گرام پنچایت انتخابات میں فرقہ وارانہ نفرت کو ہوا دی جا سکے اور ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان خلیج کو بڑھاوا دے کر اس سے سیاسی فائدہ حاصل کیا جا سکے۔ جب بھی بولے تھے وہ نتیجہ کریں گے، لو جہاد لے کے آئیں گے، اتنا سال تھوڑی لگتا ہے۔ اب یہ خالی ہے لوکل باڈی الیکشن آ رہا ہے، گرام پنچایت الیکشن ہے، اس کے الیکشن کے نام آتے ہیں، وہ لوگ یہ چال چل رہا ہے۔ گاندھی جی کے قاتلوں کے آگے نہیں جھکیں گے، ممتا بنرجی۔ بی جے پی کو اپنے گھٹیا سیاسی مقاصد کی تکمیل کے لیے انتشار پسند سیاست پر عمل پیرا ہونے کی مورد الزام ٹھہراتے ہوئے وزیر اعلیٰ مغربی بنگال ممتا بنرجی نے پیر کو کہا کہ یہ ریاست جہاں تمام برادریاں بھائی چارے سے رہتی آئی ہیں، کبھی گاندھی جی کے قاتلوں کے آگے اپنا سر نہیں جھکائیں گی۔ ممتا بنرجی نے مغربی مدنہ پور میں ایک ریلی سے خطاب میں کہا کہ مرکز کی بی جے پی حکومت غرور اور تکبر کا شکار ہو چکی ہے اور ان پر کسانوں کی ذب و حالی کا بھی کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے، چنانچہ کسان نئے زرعی قوانین کے خلاف طویل احتجاج پر مجبور ہو گئے ہیں۔ এবং যারা এই আইনের মধ্যে পড়ে না কিন্তু তাদের খাজনা দিতে পারেনি বেচারা অফিস বন্ধ থাকায়, তাদেরও টাকা পয়সার অভাব হয়েছে, এখন দিতে গেলে তাকে 6.25% হারে সুদ দিতে হবে। کسانوں نے پیش کی مذہبی رواداری کی مثال، مسلمانوں نے ادا کی نماز، حفاظت پر مامور رہے سکھ نوجوان۔ مرکزی حکومت کے نئے زرعی قوانین کے خلاف کسان دہلی بارڈر پر ڈٹے ہوئے ہیں اور متعدد قومیں اختلاف کی جماعتیں احتجاج کو حمایت دے رہی ہیں۔ اس احتجاج میں مسلم طبقہ بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہے۔ کسانوں کا احتجاج، انٹرنیٹ منجمد کرنے والے آلات سنگھوں سرحد پر نصب، اب تک کے واقعات کی جانکاری۔ کسانوں کا احتجاج کا مرکز سنگھوں سرحد پر انٹرنیٹ منجمد کرنے والے آلات کی تنصیب پر مشتمل ایک ویڈیو اتوار کے روز سے آن لائن گشت کر رہا ہے۔ احتجاجیوں نے اس ویڈیو میں الزام لگایا کہ اس کے پس پردہ منشا کسانوں کے احتجاج میں آنے والی تبدیلیوں سے باقی قوم کو ناواقف رکھنا ہے۔ تلنگانہ میں بھارت بند، وزراء اور ٹی آر ایس قائدین کی شرکت۔ کسانوں کی تنظیموں کے بھارت بند کا اثر تلنگانہ میں دیکھا گیا، جہاں مختلف مقامات پر دھرنے دیے گئے، احتجاج، راستہ روکو پروگراموں اور مظاہروں کا اہتمام کیا گیا۔ حال ہی میں منظورہ 3 زرعی قوانین کے خلاف یہ بند منایا جا رہا ہے۔ بند کے موقع پر کئی تجارتی ادارے اور دکانات بند رہے۔ وزراء اور ٹی آر ایس کے لیڈروں نے بڑے پیمانے پر قومی شاہراہوں پر احتجاج کیا۔ آندھرا پردیش میں عجیب و غریب بیماری کے پھیلاؤ سے لوگوں میں خوف۔ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ وائی ایس جگن موہن ریڈی نے ایلور کے سرکاری اسپتال کا معائنہ کیا، جہاں عجیب و غریب بیماری کا شکار افراد کی بڑی تعداد زیر علاج ہے۔ انہوں نے اسپتال کے تمام مریضوں سے ملاقات کرتے ہوئے ان سے بات کی۔ انہوں نے متاثرین کی صحت کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ وزیر اعلیٰ نے مریضوں کو یقین دہانی کرائی کہ حکومت ان کے ساتھ ہے۔ انہوں نے ڈاکٹر سے اس سلسلے میں تفصیلات بھی حاصل کیے۔ آندھرا پردیش میں ہیلتھ ایمرجنسی نافذ کی جائے، چندرا بابو نائیڈو۔ آندھرا پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ و تلگو دیشم پارٹی کے قومی صدر این چندرا بابو نائیڈو نے ایلورو ٹاؤن میں تقریباً 250 افراد کے پراسرار بیماری سے
متاثر ہونے کے واقعے کی غیر جانبدارانہ جانچ کا مطالبہ کیا ہے۔ نائیڈو نے کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ ہیلتھ ایمرجنسی کا اعلان کرے اور اس ٹاؤن میں سینیٹیشن و صحت عامہ کے معیارات میں بہتری کے لیے فوری درکار اقدامات کرے۔ اپنے بیان میں چندرا بابو نائیڈو نے کہا کہ ایلورو میں صورتحال خراب ہے، اس معاملے کی غیر جانبدار اور مکمل جانچ کی ضرورت ہے۔ పౌర సదుపాయాలను గాలి కొదిలేశారు. మామూలుగా మీరు ఆలోచిస్తే మంచి నీళ్లు ఇవ్వడం, స్వచ్ఛమైన నీళ్లు ఇవ్వడం, దాన్ని ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షించడం, టెస్టులు చేయడం, లేకుంటే పరిశుభ్రత కాపాడడం, ఈ డ్రైనేజ్ వ్యవస్థని ఎప్పటికప్పుడు క్లీన్ చేయించడం, అదే మాదిరిగా డ్రింకింగ్ వాటర్ కి డ్రైనేజ్ వ్యవస్థకి ఎక్కడ లింక్స్ లేకుండా చూసుకోవడం, అదే మరి ఎప్పటికప్పుడు సీజన్ లో ట్యాంకులు కానీ అక్కడ ఉండేటన్ని కూడా క్లీన్ చేయించడం, క్లోరినేషన్ కూడా సరిగా వేయడం, బ్లీచింగ్ పౌడర్ ఇలాంటివన్నీ కూడా సరిగా ఉపయోగించడం, పరిశుభ్రంగా పెట్టడం, ఇవన్నీ వీరి బాధ్యత। समाज के सेवक के नाम से मशहूर सैयद सलाहुद्दीन ने भी भारत बंद के सिलसिले में अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर एहतजाज मुनज़्ज़म किया। सैयद सलाहुद्दीन ने मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो किसानों के खिलाफ बनाए गए कवानीन को फौरी मनसूख करे। उन्होंने कहा कि मरकज़ की बीजेपी हुकूमत मुतनाज़ कवानीन के ज़रिए मुल्क के अवाम को हरासा करने में लगी हुई है। अब ये जालिम हुकूमत किसानों के खिलाफ कवानीन वज़ा कर रही है, किसानों को परेशान किया जा रहा है, किसान मुल्क की मईशत के ज़ामिन होते हैं। अब ये अवाम दुश्मन हुकूमत किसानों को हरासा करना चाहती है। सैयद सलाहुद्दीन ने हुकूमत से फौरी उन सियाह कवानीन को मनसूख करने का मुतालबा किया। భారత్ బంద్ను పిలుపునిచ్చారు। కడప జిల్లాలో కడపలో మేము కడప జ్యువెలరీ అసోసియేషన్ తరపు నుంచి కూడా మద్దతు పలుకుతున్నాము। అలాగే ఈ దేశంలో ఒకటి తర్వాత ఒకటి నల్ల చట్టాలు తేవడము ఈ బీజేపీకి ఆనవత అయిపోయింది। ఇంతకుముందు కూడా ఎన్నో నల్ల చట్టాలు తెచ్చారు, దానికి వ్యతిరేకంగా ఎన్నో ఉద్యమాలు జరిగాయి। కానీ ఈ రైతు అనేది ఈ దేశానికి వెన్నుముక్క, అలాంటి రైతులకే ఇలాంటి చట్టాలు తీసుకొచ్చేసి వాళ్ళకు ఇబ్బందికరంగా కోట్ల కొద్దీ ఈ పొద్దు ఢిల్లీని ముట్టడించి వాళ్ళు ఈ చలిలో ముస్లింగా కూడా పాల్గొని ఈ నల్ల చట్టాలకు వ్యతిరేకంగా ఈ మోడీ సర్కారు వెంటనే ఈ రైతుల విన్నపం విని వెంటనే ఈ 3 నల్ల చట్టాలు వెనక్కి తీసుకోవాలని చెప్పేసి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग कड़पा की जानिब से कड़पा एहतजाज और बंद का एहतमाम। रियासत आंध्र प्रदेश ज़िला कड़पा के सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान ने बताया, सदर ज़िला इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग अली शेर ने आज भारत बंद के सिलसिले में कड़पा में एहतजाज मुनज़्ज़म किया और कड़पा बंद कराने में शामिल रहे। अली शेर ने अखबारी नुमाइंदों से बात करते हुए मरकज़ी हुकूमत से किसान दुश्मन पॉलिसियों को फौरी ख़त्म करने का मुतालबा किया। इस मौके पर पार्टी कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जिनमें आबिद, रुबीना, आबिदा बेगम, बाबजी, सिद्दीक और जाबिर ने हिस्सा लिया। పర్సన్స్ ఉంటే ఆలోచించి ఆ బిల్లును రద్దు చేసి దేశానికి పనికి వచ్చే బిల్లును తయారు చేయాలని కోరుకుంటున్నాను। ज़िला कड़पा में भारत बंद का मिलाजुला असर अपोजिशन जमातों CPI, CPM, कांग्रेस, मुस्लिम लीग और दीगर जमातों ने एहतजाज मुनज़्ज़म किया। मरकज़ी बीजेपी हुकूमत की किसान दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ आज मुल्क भर में अपोजिशन ने बंद मनाया। ज़िला कड़पा में भी CPI, कांग्रेस और मुस्लिम लीग पार्टियों के जानिब से बंद का एहतमाम किया गया। इस मौके पर CPI के ज़िला सेक्रेटरी ऐशोराया ने हुकूमत से इन मुतनाज़ किसान बिलों को वापस लेने का मुतालबा किया। CPI ऑफिस के पास से 7 रोड सर्किल तक ट्रैक्टर्स और बैलगाड़ियों का जुलूस निकाल कर एहतजाज किया गया। इस एहतजाज में CPI के जनरल सेक्रेटरी ऐशोराया, आंध्र प्रदेश रैतु संगम के ज़िला सेक्रेटरी गाली चंद्रा, AITVS के नागा सुब्बा रेड्डी, वेंकट शिवा, बशीर उन्निसा, विजय लक्ष्मी और दूसरों ने शिरकत की। पुन्नूर शहर में आज इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की जानिब से भारत बंद और एहतजाज मुनज़्ज़म करके मरकज़ी हुकूमत के किसान दुश्मन कवानीन को मनसूख करने का मुतालबा किया। रियासती सेक्रेटरी
इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग मौलाना अल्ताफ़ रहमान मुरादी ने मरकज़ी हुकूमत से मुतनाज़ क़वानीन को फ़ौरी मनसूख करने का मुतालबा किया। उन्होंने रियासत की हुक्मरान जमात YSR कांग्रेस पार्टी और तेलुगु देशम पार्टी पर तनकीद करते हुए कहा कि पार्लियामेंट में इन पार्टियों ने BJP की तायद करके उन बिलों की मंजूरी में हिस्सा लिया था। आज यही पार्टियां अवाम को धोखा देने के लिए एहतजाज और भारत बंद की तायद कर रही है। इस प्रोग्राम में पुन्नूर इंचार्ज अकीदास यूसुफ, मोमिन बादशाह, साबिर खान और दूसरों ने शिरकत की। ఇండియన్ యూనియన్ ముస్లిం లీగ్ పార్టీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి ఈరోజు ఈ బంద్కి పూర్తి మద్దతుగా ముస్లిం లీగ్ పార్టీ పాల్గొంది. అయితే ఈ రాష్ట్రంలో ఈ దేశంలో రైతు చాలా అవసరము. ఎన్నో రైతు పండించింది ధాన్యాన్ని కానివ్వండి ఏదైనా కానీ మేము తింటున్నామంటే ఆ రైతు ఒక పుణ్యాననే. అయితే రైతు వ్యతిరేకంగా తీసుకుని వచ్చిన ఈ బిల్లు నరేంద్ర మోడీ గవర్నమెంట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మేము ఇండియన్ ముస్లిం లీగ్ పార్టీగా తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాము. రాబోయే కాలంలో పూర్తి మద్దతు రైతులకి ఉంటుందని ఇండియన్ యూనియన్ ముస్లిం లీగ్ రాష్ట్ర కార్యదర్శిగా తెలియజేస్తున్నాను. ఈ బంద్లో పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్క పార్టీ వాళ్ళకు కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. ये थी अब तक की ताज़ा तरीन खबरें। बने रहें आने वाली ताज़ा तरीन खबरों के लिए। अब इजाज़त दीजिए अवेकिंग न्यूज़ टीम को और सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शब बखैर।